السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان پر نازل ہوا یعنی قرآن اس پر عمل کریں گے۔ یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوگا جب اللہ کی توفیق ملے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنا چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کہ اللہ کی مدد و توفیق کے بعد انہی کے ذریعے ہمیں اللہ کی صحیح معرفت ملی، یعنی اللہ کے بارے میں صحیح علم ملا، خیر کا رستہ یعنی اسلام کی پوری تعلیم ملی، اور اسلام پر عمل کرنے کا پورا طریقہ اور عملی نمونہ ملا۔ ایک ایسا گھر، خاندان اور معاشرہ وجود میں آیا جس کی برکتوں سے ہم دن رات فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گویا زندگی کا مقصد مل گیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کا رستہ مل گیا۔ ہم خود اپنے لیے اتنی فکر نہیں کرتے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فکر کی۔ ہمارا نفس ہمیں جہنم کی طرف بلاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کاموں کی تعلیم دی جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور نجات کا باعث بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہونے والی دعاؤں میں سے ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھا، اور وہ اپنی امت کے لیے یعنی ہمارے اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا کر رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مسلسل قربانیاں دیتے رہے اللہ کے احسان، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور ٹڈی اور پتنگے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو روکنے لگا، اس طرح میں تمہاری کمر تھامے ہوں آگ کے انگارے سے اور تم نکلے جاتے ہو میرے ہاتھ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن بھی انتقال کر جائے اور مال چھوڑ جائے تو چاہیے کہ ورثہ اس کے مالک ہوں، اور جو بھی ہوں، اور جو شخص قرض چھوڑ جائے یا اولاد چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آ جائیں کہ میں ان کا ولی ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ کیوں کرنی چاہیے۔ انسان کسی سے بھی محبت کیوں کرتا ہے؟ اصل میں وہ خود سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے، خوبیوں والے سے محبت کرتا ہے، اور جمال والے سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ کیونکہ ہم خود سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہمارا خود کا فائدہ ہے۔ احسان کرنے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ دین لے کر ہمارے پاس آئے۔ خوبیوں والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبیوں والا انسان کوئی تھا ہی نہیں۔ جمال والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، نورانیت کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے پیدا کریں؟ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کی تقاریر کو سنیں۔ جتنا زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے اتنی ہی زیادہ ہم ان سے محبت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، درود کے معنی اور شرح پڑھیں گے، ہر اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھی جانے والی دعا جو ہے وہ کریں گے اور اس کا اہتمام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی درود پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی دن میں درود پڑھتے رہیں گے، اور پھر سنتوں پر عمل کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو فائدے ہمیں حاصل ہوں گے، سب سے پہلے کہ ہم اگر ان کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہ بخش دے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، یعنی کہ دو زبردست انعامات ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو آپ کی اطاعت کرنا آسان ہوگا، اور اگر ہم اطاعت کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور سب سے اہم یہ کہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے، یعنی 10 رحمتیں بھیجیں گے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اور درود وہی پڑھے گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی،
اور یہ محبت خود اسے فائدہ دے گی۔ حدیث میں ہے کہ ایمان کی مٹھاس اس کو ملے گی جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ دنیا میں انسان جس سے محبت کرے گا میدان حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا اور آخرت میں بھی اسی کا ساتھ ملے گا، اگرچہ کہ جنت میں مراتب میں فرق ہوگا۔ سب سے سچی محبت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے سچی محبت کی۔ یہاں بس ہم 1-2 جھلکیاں ہی آپ کو دکھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو تھی وہ کیسے ان کے دلوں میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہماری خود کی جان و مال، آل و اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے مال میں سے جو چاہے لے لیں اور جو چاہے دے دیں، آپ جسے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب مکہ والوں نے ان سے امتحان لیتے ہوئے سولی پر چڑھایا اور پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ یہاں ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے؟ خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا میرے بدلے میں ان کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ غزوہ احد میں مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا۔ اس موقع سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ مثال دی کہ تاریخ میں ویسی مثال ملنا ممکن ہی نہیں۔ مثلا حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے کی جانب کھڑے ہو کر دشمنوں کے تیر اپنے اوپر لیتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے جب ہم دیکھا جائے تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کفار جو قریش کی جانب سے بات کرنے آئے تھے، انہوں نے مکہ والوں سے کہا، اللہ کی قسم میں کیسو کسرا اور نجاشی سب کے دربار میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو اس آیت اور حدیث پر عمل کرنا ممکن ہوگا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کی اپنی ذات سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اہل و عیال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں میں ان کا مقام اور بڑھا دے، ان سے محبت اور زیادہ بڑھا دے، اپنی ذات سے زیادہ بڑھا دے، اور اے اللہ ہمیں کامل مومنوں کی صف میں شامل فرما لے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیرت پر عمل کیسے کیا جائے اور کیوں کیا جائے۔ سیرت پر عمل اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی فلاح پانے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں، ان کی مدد کریں، اور جو نور ان پر نازل ہوا یعنی قرآن اس کی اتباع کریں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں ہے۔ سیرت پر عمل کرنے کے لیے ان 4 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا ہے ایمان لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں 2 چیزیں شامل ہیں، آپ سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ایمان اور محبت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو محبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے اس کے والد، اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری کی روایت ہے۔ اور محبت کے بارے میں ہم نے پیچھے سبق میں پڑھ لیا۔ ایمان اور اطاعت کی بات اگر ہم کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اطاعت سے جوڑ دیا۔ فرمایا، فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کرو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خوشی سے اطاعت کرنا ایمان کی شرط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا خاص طور پر بار بار حکم دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنی محبت اور مغفرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جوڑ دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔
ایمان لانے کی اگر ہم عملی شکلیں دیکھیں تو اس بات پر مکمل ایمان لانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور سچے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا، جن چیزوں اور باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ان پر ایمان لانا، ان کے کسی حکم میں کوئی شک نہ کرنا اور یہ نہ کہنا کہ آج کے دور میں اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اگر ہم تعظیم کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ادب سکھایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی بات کا حکم دے یا کوئی بات کہیں تو اب اس کے مقابلے میں اپنی بات کو آگے مت بڑھاؤ اور آواز بھی بلند نہ کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس کی پیروی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و احترام میں کوتاہی کرنا اعمال کے غارت ہو جانے کا سبب ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اس کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ تعظیم کی عملی شکلوں میں کیا آتا ہے کہ حدیث کے مقابلے میں اپنی بات کو بہتر نہیں سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی بے حرمتی نہیں کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی سے دور رہنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، چیزوں، کاموں یا لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ہے، کسی بات، چیز یا کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنے سے پہلے چیک کرنا ہے۔ اور مدد میں کیا چیز شامل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین ذمہ داریاں یہ تھی اور آج ہماری بھی ہے، قرآن کو سننا یعنی اسلام کی دعوت پیش کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا یعنی انفرادی اور اجتماعی سطح پر عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرنا، کتاب کی تعلیم یعنی قرآن کو کس طرح سمجھا جائے اور زندگیوں میں کس طرح لایا جائے، حکمت کی تعلیم جو کہ حدیث میں موجود ہے۔ ان چاروں کاموں میں ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے۔ قرآن کی اتباع، قرآن نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو کرنا ہے اور جن کاموں سے روکا ان سے رک جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اخلاق وہی تھے جو قرآن میں ہے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ قرآن کی اتباع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور قرآن کی صحیح اتباع اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم قرآن کے حقوق ادا کریں۔ قرآن کی اتباع کی عملی شکلیں کیا ہیں؟ ایمان لانا جو کچھ قرآن میں ہے وہ بالکل سچ ہے، پڑھنا، تجوید کم از کم اتنا یاد کرنا کہ نمازیں درست ہو جائیں، سمجھنا کہ کیا کہا جا رہا ہے وہی پتہ نہ ہوگا تو عمل کیسے کریں گے، غور کرنا کہ میرے لیے پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا بات کہنا چاہتے ہیں، عمل کرنا، ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا، پھیلانا یعنی دوسروں تک قرآن کے پیغام کو پہنچانا۔ چاروں کاموں کے لیے ایمان، تعظیم، مدد اور اتباع، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ وقت، پیسہ اور صلاحیت کو استعمال کرنا ہے۔ مسلمان بچوں، بڑوں، عورتوں، مردوں اور خاص کر جوانوں کے لیے ایسے پروگرامز بنانے ہیں، خاص پروگرامز بنانے غیر مسلم پڑوسیوں، اخبار نویسوں، سرکاری افسروں وغیرہ کے لیے، چاہے انہیں خاص دعوت پر بلا کر ہو یا لٹریچر وغیرہ پہنچا کر۔ میڈیا کی ساری شکلوں کو استعمال کرنا ہے، جیسے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا وغیرہ سب کو۔ عوام جن مقامات پر، عوامی مقامات پر پوسٹر لگانے ہیں یا جس طرح بھی ممکن ہو بات کو پھیلانا ہے، ان کاموں کے لیے انعامی مقابلے کیجیے اور دعوتیں دینی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ غور کرنا ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے صحابہ کرام صرف 50 سال کے اندر دنیا کے ہر میدان میں سپر پاور بن گئے اور تقریباً 1000 سال تک رہے۔ آج مسلمان قرآن و حدیث اور سیرت پر عمل سے بہت دور ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں۔ آئیے ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس عمل کی دعوت دیں۔ الحمدللہ سیرت مختصر اسباق کی یہ جو ویڈیو سیریز تھی اب ہماری آج ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ کی خاطر اس کو خوب پھیلائیے، اسکولوں، مساجد، خاندان اور گھروں میں انعامی مقابلے اور انعامات رکھیے تاکہ بچوں اور بڑوں میں سیرت کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ اور جو ہم نے ہر سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اس کو یاد رکھنا ہے اور ایک خاکہ تیار کرنا ہے، لیکچر سننے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ قرآنی صورتوں کا ماحول بہتر اس سے سمجھ میں آئے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بنانے میں سبھی حصہ لینے والوں کو، پھیلانے والوں کو، سننے والوں سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اور ہم اپنے گھروں، خاندانوں، بچوں اور اہل کو، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے رہیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ مدد کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر کی جو ہے وہ بہترین جزا دے، برکت دے ان کی زندگیوں میں، اور ان کو پھیلانے کا سبب بنے، وہ بچے بھی اور آج ہم بھی اور ہماری آنے والے نسلیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ خیر کا کام قبول فرمائے، ہماری زندگیوں میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔